بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سورما کچھ زیادہ ہی تیز اور جری ثابت ہوا۔ یکدم اس نے اپنی گردن خم کی، پھر راج محل کی اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے اس اقدام پر راجہ جاہردیو کے علاوہ اس کا سیناپتی کانتی لال بھی دنگ رہ گئے تھے۔ اس کمرے میں بیٹھے دیگر افراد بھی پریشان اور متفکر تھے، تاہم الغ خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ الغ خان تھوڑی دیر اپنی جگہ کھڑا رہ کر مسکراتا رہا، پھر اس دوران اس نے کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ راجہ دہر کے سیناپتی کانتی لال کے قریب آیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا۔ کانتی لال اس کے شاید اس طرح دیکھنے کی تاب نہ لا سکا تھا اور دوسری سمت دیکھنے لگا تھا۔ پر اسی دوران الغ خان نے کانتی لال کو مخاطب کیا، راجہ دہر کی عظیم سیناپتی، تو 4 سورما میرے مقابلے پر لے کر آیا تھا، جن میں سے وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آپ اس کمرے سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کے سامنے اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ مقابلے سے دستبردار ہوئے۔ کانتی لال، اب میں تیرے تیسرے سورما کے سامنے آنے لگا ہوں، پر دیکھ، اس کے پاس اچھا خاصا مضبوط اور وزنی آہنی گرز ہے، کیا ایسا ہی گرز تو مجھے مہیا کرے گا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں؟ جواب میں کانتی لال نے الغ خان کو تو کچھ نہ کہا، ایک محافظ کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، وہ کمرے سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہنی گرز لے کر آیا، شاید یہ سارا مقابلے کا سامان کانتی لال نے اس کمرے سے باہر رکھوا دیا تھا۔ اس محافظ نے وہ گرز لا کر الغ خان کو تما دیا تھا۔ الغ خان کچھ دیر تک اس سفید آہنی گرز کا معائنہ کرتا رہا، پھر وہ دیوار کے قریب کھڑے اس سورما کے پاس آیا جس نے مقابلے کے لیے گرز اٹھا رکھا تھا۔ الغ خان نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا تیرا نام کیا ہے، نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ تجھے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کمرے میں لایا گیا ہے۔ تیرے 2 ساتھیوں کو میں پہلے ہی بھگا چکا ہوں، اب تیری باری ہے، تجھے میں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تیرے گرز کو روکوں گا، پھر تجھ پر ضرب لگاؤں گا، تو میرے گرز کو اپنی ڈال پر روکنا، یہ بھی اندازہ لگا لینا کہ تیرے گرز میں زیادہ قوت ہے یا میرے گرز میں، پھر آپ تجھ پر عیاں ہو جائے گا کہ مقابلہ تو جیتے گا یا میں۔ دیکھ، اب میں تیرے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، اپنا گرز سنبھال اور مجھ پر ضرب لگا۔ الغ خان کے ان الفاظ سے راج محل کے اس کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ سورما چند قدم آگے بڑھا، اپنے بائیں ہاتھ میں اس نے مضبوطی سے ڈال سنبھالی، دائیں ہاتھ سے اس نے گرز کو تیزی سے 1-2 بار گھمایا، پھر گرز کو گھماتے ہوئے اس نے الغ خان کے سر پر ضرب لگانا چاہی، پر بڑی آسانی سے الغ خان نے اس کے گرز کو اپنی ڈال پر روک لیا تھا، اور ڈال پکڑنے میں اس کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ ضرب لگنے کے باوجود اس کے ہاتھ کو کوئی لرزش، کوئی کمزوری پیدا ہونے نہ پائی تھی۔ وہ سورما جب اپنی ضرب لگا چکا، تب الغ خان نے پھر اسے مخاطب کیا، میں تیری ضرب برداشت کر چکا ہوں، تو دیکھتا ہے میری ڈال ویسی کی ویسی ہے، تیری ضرب کو برداشت کر گئی ہے، تو نے یہ بھی دیکھا کہ تیری ضرب کی اس قوت سے میرے بازو، میرے ہاتھوں میں کسی طرح کی لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ اب میری باری ہے، میں ضرب لگاتا ہوں، تو اب ذرا اس کو روک۔ کانتی لال کا سورما الغ خان کی ضرب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر الغ خان نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈال، اپنے دائیں ہاتھ میں گرز پر گرفت مضبوط کر لی۔ 2-3 بار گرز کو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ گھمایا، پھر گرز کو بلند کرتے ہوئے اس نے اس سورما پر ضرب لگانا چاہی۔ وہ ضرب اس سورما کی ڈال پر پڑی تھی، ساتھ ہی الغ خان نے تکبیر بھی بلند کی، جس کی آواز سے اس راج محل کا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ الغ خان کی وہ ضرب جب اس سورما کی ڈال پر پڑی تو اس کے 2 رد عمل ہوئے۔ ایک یہ کہ الغ خان نے اپنا گرز اس طاقت، اس زور اور قوت سے مارا تھا کہ اس سورما کی ڈال ایک طرف پچک کر دوہری ہو گئی تھی۔ دوسرا رد عمل اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس سورما کا ہاتھ کانپ اور لرز گیا تھا، اور لرزہ پڑنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کچھ فاصلے تک نیچے جھک گیا تھا۔ پھر الغ خان نے اسے مخاطب کیا، دیکھ سورما، میں پہلے بھی تیرے ساتھی پر انکشاف کر چکا ہوں کہ میں ایک بنجارہ ہوں اور چند ناکردہ گناہوں کی بنا پر راج محل کے اس کمرے میں لایا گیا ہوں۔ تو نے دیکھا، میں تیری ضرب کو بڑی آسانی سے برداشت کر گیا ہوں، جبکہ میری ضرب کا رد عمل بھی تو نے دیکھا، تیری ڈال بیچ سے پچک کر دوہری ہو گئی ہے، اور جب میری ضرب پڑی تھی تو تیرا بازو بھی خم کھا گیا تھا۔ اب جب تو میری دوسری ضرب برداشت کرے گا تو یاد رکھنا، تیری ڈال ٹوٹ جائے گی اور میرے گرز کی ضرب تیرے ہاتھ پر پڑے گی۔ اگر ایسا ہوا تو تیرے ہاتھ کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی اور تو زندگی بھر کے لیے بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی شکست تسلیم کر، اپنا گرز یہاں پھینک اور مقابلے سے دستبردار ہو جا۔ مقابلے کی تکمیل نہ کر، اس لیے کہ تکمیل سے پہلے ہی تو اپنی شکست کو دعوت دے گا، پھر یاد رکھنا تیرا منہ کالا کیا جائے گا، شہر کے اندر تجھے پرایا جائے گا۔ اس لعنت اور بے عزتی سے بچنے کی کوشش کر،
ابھی تیرے پاس اپنی عزت، اپنی انا کو قائم رکھنے کا موقع ہے۔ الغ خان کی ان الفاظ نے گرز سے مقابلہ کرنے والے سورما کو خوفزدہ اور ہراساں کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر وہ تذبذب کے عالم میں الغ خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا گرز کمرے کے فرش پر رکھ دیا اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں اس مقابلے سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ اپنا سر جھکائے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ الغ خان نے اس موقع پر ہلکا سا ایک کہکہا لگایا تھا، شاید اس کا یہ کہکہا اس کی فتح مندی کی علامت تھی۔ کمرے میں بالکل جان لیوا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ اب الغ خان چوتھے اور آخری سورما کے پاس آیا، جس نے اپنے آپ کو ڈال اور تلوار کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں کو لوہے سے سجا رکھا تھا۔ اس کے سامنے آ کر الغ خان نے اسے مخاطب کیا تھا، دیکھ سورما، تیرے 3 ساتھی مقابلے سے دستبردار ہونے کے بعد راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے ہیں۔ اب تیرے میرے ٹکراؤ کی باری آتی ہے۔ میں تیرے سامنے اپنی ایک کارگزاری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اگر تو اس سے متاثر ہوتا ہے تو تو اپنے پہلے ساتھیوں کی طرح مقابلے سے دستبردار ہو کر اپنی عزت بچا لینا۔ اگر تو دستبردار نہیں ہوگا تو یاد رکھنا، تیرے مقدر میں، تیری قسمت میں منہ کالا کرانا ہی لکھا ہوگا۔ اس چوتھے اور آخری سورما سے ہٹ کر الغ خان دیوار کے قریب رکھے اس گرز کے قریب آیا، جسے تیسرا سورما کمرے میں دیوار کے قریب رکھ کر شکست کا داغ اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں اپنا گرز لیے الغ خان تھوڑی دیر تک فرش پر پڑے اس گرز کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ سب نے دیکھا کہ اس بنجاری کی تلوار خوب چوڑے پل کی، خوب باری اور ایسی سیکل شدہ اور چمکدار تھی کہ اس کی چمک نگاہوں کو خیرہ کرتی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑے غور سے اپنی تلوار کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور پھر چوتھے سورما کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دوست، جس کارگزاری کا میں مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں اسے غور سے دیکھنا، اس لیے کہ میری تلوار صرف جسم ہی نہیں لوہے کو بھی کاٹتی ہے۔ الغ خان نے اپنی تلوار بلند کی اور زوردار انداز میں اپنے رب، اپنے خدا، اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے اس نے تکبیر بلند کی۔ تلوار اس طاقت، اس قوت، اس زور سے گرائی کہ اس نے گرز کا آہنی دستہ اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد الغ خان اس چوتھے سورما کے پاس آیا، تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی تلوار اس سورما کے سامنے کی اور اسے مخاطب کیا، میرے دوست، میری تلوار کو غور سے دیکھ، اسے ہڈی کی پان لگی ہوئی ہے، گو میری تلوار نے تم سب کے سامنے آہنی گرز کا دستہ کاٹا ہے اور تو دیکھتا ہے کہ اس پر ایک بھی دندانہ نہیں پڑا، جیسے کہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کر دیا ہے، اب تو بھی اپنا آپ دکھا۔ اگر تو واقعی میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جا، جو دوسرا گرز فرش پر پڑا ہے اس پر اپنی تلوار مار کے اس کا دستہ کاٹ۔ اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تیرے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا، اور اگر تو میری طرح اس گرز کا دستہ کاٹنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر یاد رکھنا، تیرے مقدر میں لعنت اور بے عزتی لکھی جائے گی، اس لیے کہ تو شکست خوردہ کہلائے گا، تیرا منہ کالا کیا جائے گا اور شہر میں گھمایا جائے گا۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے گرز پر اپنی تلوار گرا کر اپنی طاقت اور قوت کو آزما، یا مقابلے سے دستبردار ہو کر کمرے سے نکل جا اور اپنا منہ کالا ہونے سے بچا۔ الغ خان کے الفاظ نے چوتھے اور آخری سورما کو بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ سورما پٹی پٹی نگاہوں سے الغ خان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ پہلے ہی حیران اور پریشان تھا، اس لیے کہ اس کی توقع کے خلاف الغ خان نے اس آہنی گرز کا دستہ کاٹ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی انداز میں الغ خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی گردن جھکی اور وہ گردن جھکائے ہی جھکائے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ الغ خان تھوڑی دیر تک اپنی جگہ کھڑا رہ کر مسکراتا رہا۔ چاروں سرماؤں کے مقابلے میں یہ اس کی بہترین فتح مندی، کامیابی اور فوز مندی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا راجہ جاہر دیو کے سامنے آیا اور راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجہ، آپ کا سیناپتی کانتی لال میرے مقابلے میں اپنے 4 سرماؤں کو لے کر آیا تھا، اور آپ نے دیکھا وہ چاروں سرما اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ اس لحاظ سے میں ان چاروں سے مقابلہ جیت چکا ہوں۔ اب آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ راجہ جاہر دیو تھوڑی دیر تک الغ خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کچھ دیر تک اپنے بیٹے سندر داس سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد اس نے الغ خان کو مخاطب کیا، بنجارے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو مقابلہ جیت چکا ہے۔ میرا سیناپتی جو 4 سرما اس کمرے میں لایا تھا، وہ چاروں سرما تجھ سے اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، لیکن تم نے جن 3 جرائم کا ارتکاب کیا ہے وہ ایسے پاپ ہیں جو تیری ذات سے دھل نہیں سکتے۔ لہٰذا میں تیرے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تجھے مالوا کے زندان میں بند کر دیا جائے اور تجھے 3 مہینے زندان میں رکھا جائے،
اور 1 ماہ بعد تیری ایک ٹانگ کو گرم سرخ لوہے سے داغ دیا جائے گا۔ اس طرح 3 ماہ کی سزا کے دوران تیری ٹانگ کو 3 بار داغا جائے گا، اس لیے کہ تجھ سے 3 ہی پاپ ہوئے ہیں۔ یہ تیرے 3 پاپوں کی سزا ہوگی۔ جب تیری ٹانگ کو 3 بار داغا جائے گا تو زندگی بھر تجھے یاد رہے گا کہ آئندہ کبھی ہماری سلطنت میں ایسے پاپ کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اب میرے مسلح جوان تجھے زندان کی طرف لے جائیں گے۔ راجہ یہی تک کہنے پایا تھا کہ ایک مسلح جوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ زمین کی طرف خوب جھکتے ہوئے اس نے راجہ جاہر دیو کو تعظیم پیش کی۔ اسے دیکھتے ہوئے راجہ جاہر دیو کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ راجہ جاہر دیو کا کوئی محافظ یا اس کا کوئی خاص آدمی تھا۔ قبل اس کے کہ آنے والا راجہ جاہر کو مخاطب کرتا، راجہ نے اسے پہلے ہی مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اس موقع پر جب میں ایک پاپ کرنے والے شخص کا فیصلہ کر رہا ہوں، تمہارا میرے پاس یوں آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم کوئی غیر معمولی خبر لائے ہو۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد وہ آنے والا جوان سیدھا کھڑا ہوا۔ پھر وہ راجہ جاہر دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مالک، قنوج کے راجہ ملکی رام کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے۔ وہ قنوج کے راجہ ملکی رام کی بیٹی راجکماری دیاونتی کے سوئمبر کی اطلاع کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس اطلاع پر راجہ جاہر دیو ہی نہیں، اس کے بیٹے سندرداس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر راجہ جاہر دیو نے اپنی اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، قنوج کے راجہ ملکی رام کی طرف سے آنے والے قاصد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس سے گفتگو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے راجہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قنوج کے راجہ کا قاصد اندر آیا۔ اس نے بھی زمین کی طرف خوب جھکتے ہوئے راجہ کو تعظیم دی۔ اس کے بعد وہ راجہ جاہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مالک، مجھے اپنے راجہ ملکی رام نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ اس ماہ کی پورن ماشی کے دوسرے روز قنوج کی راج کنیا دیاونتی کا سوئمبر رچایا جائے گا۔ ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اس سوئمبر کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ دور دور سے بڑے بڑے سورما اور راجکمار اس سوئمبر میں حصہ لیں گے۔ آپ کو بھی ہمارے راجہ ملکی رام نے دعوت دی ہے۔ بس میں اپنے راجہ کی طرف سے یہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تب راجہ جاہر دیو کچھ دیر سوچتا رہا۔ اس کے بعد آنے والے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، ملکی رام کے قاصد، میں نے ملکی رام کی راجکماری دیاونتی کے حسن، اس کے شباب کی بڑی خبریں سن رکھی ہیں، بلکہ میں ہی نہیں، پرجا کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات عام طور پر اڑی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں قنوج کے راجہ ملکی رام کی راجکماری دیاونتی جیسی کوئی خوبصورت اور حسین لڑکی ہے ہی نہیں۔ پہلے یہ کہو کہ کیا تو نے قنوج کی راجکماری کو دیکھ رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ذرا اس کے ذات کے متعلق روشنی ڈالو، اس لیے کہ ہم نے پہلے اس راج کنیا کو نہیں دیکھا ہوا۔ راجہ جاہر دیو کے خاموش ہونے پر ملکی رام کا وہ قاصد بول پڑا جو اس دعوت کی اطلاع کرنے آیا تھا، مالک، میں نے قنوج کی راج کنیا دیاونتی کو دیکھ رکھا ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہندوستان میں ایسی کوئی خوبصورت اور حسین لڑکی ہے ہی نہیں درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی اس قدر زندگی میں ایسی خوبصورتی، ایسا حسن، ایسا روپ انوپ اور ایسی سندرتا کہیں بھی نہیں دیکھی۔ مالک، راجکماری دیاونتی ایک ایسی لڑکی ہے جس کی مثال کم از کم ہندوستان میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ مالک، گو راجکماری دیاونتی کا بچپن ابھی شباب میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ اتنی عمر کی نہیں، پھر بھی اس کا شباب ابھی سے ایسے ہے جیسے برکھا کے رت میں امڑتی ہوئی کوئی ندی۔ مالک، وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں۔ دیکھنے والا جب اسے ایک نگاہ سے دیکھے تو وہ کوئی اپسرا، کوئی دیو کنیا دکھائی دے۔ اس کی آنکھیں کنول سی اور رنگ کندن سا ہے۔ اس کا جسم سڈول اور خوبصورت ہے۔ نین ایسے گہرے جیسے کوئی رنواس میں کھو جائے۔ مکھ ایسا کہ دیکھنے والے کے رگ رگ ریشے ریشے میں نشہ بکھیر دے۔ قنوج کے راجہ ملکی رام کا قاصد جب خاموش ہوا تو راجہ جاہر دیو اپنی جگہ پر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے خاموش رہا۔ پھر اس نے قنوج کے راجہ کے قاصد کو مخاطب کیا، تو نے قنوج کے راجہ کی راجکماری دیاونتی کی عجیب سے الفاظ میں تعریف کر دی ہے۔ اس سے پہلے یقیناً اس کی خوبصورتی، اس کی سندرتا کی شہرت ہم نے سن رکھی تھی، لیکن جو تعریف تو نے کی ہے یہ ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر تو نے راجکماری دیاونتی کو دیکھ رکھا ہے تو یقیناً تو نے اس کی صحیح اور درست تعریف ہی کی ہوگی۔ پر دیکھو، ہمارے سامنے ہماری راجکماری سویتا بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہماری راجدھانی میں اس کی خوبصورتی، اس کی سندرتا کا جواب نہیں۔ اگر ہماری راجکماری سویتا کو قنوج کی راجکماری دیاونتی کے سامنے بٹھا دیا جائے تو دونوں کی سندرتا میں تم کیا فرق محسوس کرو گے؟ راجہ جاہر دیو کے اس سوال پر قاصد کے چہرے پر تنزیہ سے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کیا، مالک، اگر آپ
آپ کی راجکماری اور راجکمار برا نہ مانے تو میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی راجکماری سویتا، اس کا حسن، اس کی سندرتا، اس کا سروپ قنوج کی راجکماری دیوانتی کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کے شباب، اس کی جوانی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ راجکماری دیوانتی اور راجکماری سویتا دیوی کی سندرتا میں فرق ایسی ہی ہے جیسے کسی مور کے پاس مرغ کو بٹھا دیا جائے۔ اس قاصد کی ان الفاظ کو راجکماری سویتا نے ناپسند کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہوئے تھے، پر اسی موقع پر راجہ جاہردیو بول پڑا۔ اس بار اس نے اپنے چوبیدار کو مخاطب کیا تھا، قنوج کے راجہ کی اس قاصد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایک دن اسے اپنے پاس مہمان رکھو، اس کی بہترین سیوا کرو اور کل اس کے کوچ کرنے کی تیاری بھی کرنا۔ سنو، قنوج کی طرف سے آنے والے قاصد واپس جا کر اپنے راجہ سے کہنا کہ ہمارا بیٹا سندرداس قنوج کی راجکماری دیوانتی کے سوئمبر میں ضرور حصہ لے گا اور ہمیں امید ہے کہ وجے اور جیت ہماری ہی ہوگی۔ اب تم ہمارے چوبیدار کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی چوبیدار آگے بڑھا اور قنوج کی طرف سے آنے والے قاصد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جب چوبیدار اور قنوج کا قاصد باہر نکل گئے تب راجہ نے وہ دربار برخاست کر دیا، جس کی بنا پر راجہ کے سامنے بیٹھے ہوئے سارے لوگ راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ اب اس کمرے میں صرف راجہ جاہردیو، اس کا بیٹا سندرداس، اس کی رانی کنچن دیوی، اس کی راجکماری سویتا دیوی اور الغ خان اور اس کے پیچھے دو مسلح جوان کھڑے تھے۔ ان دو مسلح جوانوں کو بھی چلے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں مسلح جوان چلے گئے تب ان چاروں کے سامنے الغ خان اکیلا کھڑا تھا۔ وہ چاروں کچھ دیر تک آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے، پھر جب وہ فارغ ہوئے تو الغ خان نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، راجہ، آپ نے میرے مقابلے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں اگر میں آپ سے التماس اور گزارش بھی کروں تو جو سزا آپ نے میرے لیے تجویز کی ہے نہ کوئی اس میں رد و بدل کریں گے، نہ اس میں کوئی آپ کمی بیشی ہونے دیں گے۔ اگر مجھے زندان ہی جانا ہے اور 3 ماہ زندان میں گزارنے کے ساتھ ساتھ 3 دفعہ گرم سرخ لوہے سے میرے پاؤں کو داغا بھی جانا ہے تو آپ نے مجھے یہاں کڑا کرنے کی اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ اپنے مسلح جوانوں کو بلائیں تاکہ وہ مجھے زندان لے جائیں اور میری سزا کی ابتدا ہو۔ راجہ جاہردیو نے تیز نگاہوں سے الغ خان کی طرف دیکھا، پھر وہ پہلے کی نسبت انتہائی شفقت آمیز لہجے میں بول پڑا، بنجارے، اپنی سزا کی ابتدا کروانے میں اس قدر اجرت اور جلدی نہ کرو۔ اگر تم ہماری ایک بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہاری سزا معاف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم وہ کام کر گزرو تو سزا کی معافی کے ساتھ ساتھ تمہیں مالا مال بھی کیا جا سکتا ہے۔ راجہ جاہردیو کی اس گفتگو سے الغ خان کی آنکھوں میں ایک نئی اور انوکھی چمک پیدا ہوئی تھی۔ پھر راج مندر کے اس کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی، راجہ، آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ کہیے، اگر وہ کام میرے بس میں ہوا تو میں اپنی آزادی، اپنی رہائی کی خاطر وہ کام کر گزروں گا۔ سن بنجارے، تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی رانی راجکماری اور راجکمار سندرداس سے اسی کام کے متعلق مشورہ کیا ہے جو کام تجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ بنجارے، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ تیرے جیسا تیغن، تیرے جیسا تیر انداز، تیرے جیسا کوئی بلوند اور بلوان نہیں ہے۔ تیری تیغنی میں مہارت، تیری طاقت اور قوت جیسا یقیناً کوئی اور سورما نہیں ہے، لہذا تیری اس صناعی سے کام لیتے ہوئے ہم اپنا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تیری موجودگی میں ابھی قنوج کے راجہ ملکی رام کا قاصد آیا تھا۔ اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ قنوج کی راجکماری دیوانتی کا سوئمبر رچایا جا رہا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ راجکماری دیوانتی جیسی کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ راجکماری دیوانتی میری بہو بنے اور میرے بیٹے سندرداس کی بیوی بنے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی چہرہ ڈھانپ کر، حلیہ اور بیس بدل کر اس سوئمبر میں حصہ لو اور اپنے آپ کو مالوا کا راجکمار ظاہر کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ جاہردیو تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، بنجارے، اس سوئمبر میں تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میرا بیٹا سندرداس بھی اپنے چند محافظوں کے ساتھ قنوج جائے گا، تم میرے بیٹے کے ساتھ ہوگے۔ وہاں یہی ظاہر کیا جائے گا کہ تم اور سندرداس دونوں بھائی ہو۔ تم دونوں اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو چھپاتے ہوئے سوئمبر میں حصہ لوگے۔ اگر تم سے کوئی چہرہ ننگا کرنے کے لیے کہے تو یہ کہہ دینا، جب تک تم لوگ سوئمبر نہیں جیتتے اس وقت تک اپنے چہروں سے نقاب نہیں ہٹاؤ گے۔ اگر تم لوگ سوئمبر ہار گئے تو پھر چہرہ دکھائے بغیر اپنی سلطنت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ بنجارے، مجھے امید ہے کہ تم یہ سوئمبر ضرور جیتو گے، اس لیے کہ میں تمہاری تیر اندازی، تیری تیغنی کی مہارت کا خوب اندازہ لگا چکا ہوں۔ اس سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے تمہارے اور سندرداس کی ایک جیسے لباس، ایک جیسے نقاب تیار کیے جائیں گے۔
تمہیں اور میرے بیٹے سندرداس کو بہترین گھوڑے مہیا کیے جائیں گے، چونکہ تمہارا اور سندرداس کا لباس اور چہرے پر ڈالا ہوا نقاب ایک جیسا ہوگا۔ بھاگنے کے بعد سندرداس یہ اعلان کرے گا کہ یہ سوئمبر اس نے جیتا ہے، اس لیے جب تم سوئمبر جیتو تو سندرداس اور اس کی آدمیوں کے پاس آن کڑے ہونا۔ سندرداس اپنے مسلح دستے کو سوئمبر کے موقع پر قریب ہی کڑا کرا دے گا اور تم سے پہلے سوئمبر میں اپنی باری لے گا، اس کے بعد اپنے مسلح جوانوں میں آن کڑا ہو جائے گا۔ تم بھی سوئمبر جیتنے کے بعد سندرداس اور اس کی آدمی میں آ جانا، پھر اپنا لباس تبدیل کرنا، چہرے سے نقاب ہٹا دینا۔ اس مقصد کے لیے تمہیں دوہرا لباس پہننا پڑے گا اور وہی لباس ہوگا جو سندرداس نے پہنا ہوگا۔ نیچے اپنا عام لباس پہن کر جانا۔ جب تم لباس اتارو گے، چہرے سے نقاب ہٹا دو گے، تب سندرداس بڑی وثوق سے کہہ سکے گا کہ اس نے یہ سوئمبر جیتا ہے۔ اس طرح قنوج کی راجکماری جو اپنے حسن، اپنی سندرتا، اپنی شباب، اپنی خوبصورتی میں جواب نہیں رکھتی، وہ میرے بیٹے سندرداس کی بیوی بن جائے گی۔ تو پھر تم سیدھا میرے بیٹے سندرداس کے ساتھ مالوا آنا اور تمہاری اس کارگزاری کی بنا پر تمہیں آزادی دی جائے گی، بلکہ تمہیں ایسا مالا مال کیا جائے گا کہ پوری زندگی راجکماروں کی سی ٹاٹ باٹ کے ساتھ زندگی بسر کر سکو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ جاہردیو تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد اس نے دوبارہ الغ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بنجارے اب بتاؤ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ اس موقع پر الغ خان کے چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی تھی، پھر وہ کہنے لگا، راجہ میں یقیناً اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ کام کرنے کے صلے میں اگر مجھے آزادی مل سکتی ہے، مجھے اس قدر دن دولت نصیب ہو سکتی ہے کہ میں اپنی زندگی راجکماروں جیسے گزار سکتا ہوں، تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب اور جس وقت چاہیں مجھ سے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے راجکمار سندرداس کے لیے قنوج کی راجکماری دیاونتی کا سوئمبر ہر صورت میں جیت کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ الغ خان کا یہ جواب سن کر راجہ جاہردیو، رانی کنچن دیوی، راجکمار سندرداس اور راجکماری سویتا دیوی چاروں ہی خوش ہو گئے تھے۔ پھر راجکمار سندرداس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے الغ خان کو گلے لگا لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، الغ خان اب تم ہمارے نہ اجنبی ہو نہ بنجارے، بلکہ آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اگر تم نے میری خاطر وہ سوئمبر جیت لیا تو تمہاری حیثیت ہماری راجدھانی میں ایک راجکمار کی سی ہوگی۔ اب تم ہمارے ساتھ آؤ۔ جب تک ہم سوئمبر جیتنے کے لیے قنوج کا رخ نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا قیام اسی راج مندر میں ہوگا۔ راجہ جاہردیو، رانی کنچن دیوی، راجکماری سویتا نے بھی الغ خان کی اس گفتگو سے اتفاق کیا۔ پھر وہ چاروں الغ خان کو راج مندر کے دوسرے حصے کی طرف لے جا رہے تھے۔